رحیم داد ششدر رہ گیا۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر غصے سے پوچھا، ماکھے تو اس طرح اندھیرے میں کیوں چھپا کھڑا ہے؟ میں تو شام سے تیرا انتظار کر رہا تھا، ماکھا گڑ گڑا کر بولا۔ کئی بار باغ کی طرف بھی گیا پر تو نظر نہیں آیا، تجھ سے ملے بنا واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ سے ملنا کیوں ضروری تھا؟ ناراض نہ ہو، ماکھا عاجزی سے بولا۔ شاہ جی نے کہلوایا ہے تو کل شام تک اسے ضرور مل لے، کوئی ضروری گل کرنی ہوگی۔ ابھی تو میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ رحیم داد تذبذب میں پڑ گیا۔ شاہ جی سے کہنا موقع ملا تو آ جاؤں گا۔ میں نے تو جی جو بتانا تھا بتا دیا، آگے تیری مرضی۔ اب تو ٹر جا، رحیم داد نے بیزاری سے کہا۔ ماکھا چپ چاپ چلا گیا، مگر رحیم داد کے ذہن میں تلاطم برپا کر گیا۔ وہ احسان شاہ سے ملنا تو چاہتا تھا، مگر کچھ عرصے بعد۔ فی الحال وہ اس سے ملنے جلنے میں پوری احتیاط سے کام لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا کہ جمیلہ کو احسان شاہ پر شبہ ہے۔ وہ پولیس سے بھی اس کا برملا اظہار کر چکی تھی۔ گاؤں میں ابھی تک ہر طرف اللہ وسایہ کے قتل کا چرچا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا گاؤں سے باہر جانا خامخواہ بدگمانی پیدا کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اسے یہ خیال بھی رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ احسان شاہ نے کوئی اہم اور ضروری ہی بات بتانے کے لیے اسے بلایا ہوگا، ورنہ وہ ماکھا کو اس کے پاس ہرگز نہ بھیجتا۔ رحیم داد کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اس نے آگے جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا، مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مہمان خانے میں پہنچ گیا۔ احمد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم داد کے پہنچتے ہی وہ کھانا لے آیا اور میز پر چن کر خاموشی سے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ رحیم داد چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، چودھری کچھ پتہ چلا؟ زمیندار کو کس نے قتل کیا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، رحیم داد بے نیازی سے بولا۔ ابھی تو کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی، میں نے یہی سنا ہے۔ قاتل تو جی پکڑے جا بھی نہیں سکتے، رحیم داد نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ احمد نے ادھر ادھر چوکنا نظروں سے دیکھا اور سرگوشی کرنے کے انداز میں آہستہ سے بولا، میں نو تو جی ایسا لگتا ہے اللہ وسایہ کو زمیندارنی کے بھائیوں نے قتل کرایا ہے۔ وہ تو جی قتل کر کے کب کے سرحد پار نکل گئے ہوں گے، اب انہیں کون پکڑ سکتا ہے؟ رحیم داد نے چونک کر احمد کو دیکھا، دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تجھے کیسے پتا چلا اللہ وسایہ کو زمیندارنی کے بھائیوں نے قتل کیا ہے؟ میں نے تو جی یہ بات لوہار کے منڈے بابر سے سنی ہے، اور اسے پٹواری کے چھوٹے بھائی نے بتائی تھی۔ وہ برابر کے پنڈ میں رہتا ہے، بابر سے اس کی پرانی یاری ہے۔ احمد دھیرے دھیرے بولتا رہا۔ ویسے دیکھا جائے تو بات ٹھیک ہی لگتی ہے۔ زمیندارنی کے بھائی اسے اپنے ساتھ سرحد پار لے جانے کے لیے اسمگلروں کے ساتھ کئی بار آ چکے ہیں، پر وہ نہیں گئی۔ انہوں نے سوچا ہوگا اللہ وسایہ کا ٹنٹا ہی ختم کر دو، تب تو وہ ان کے ساتھ چلی ہی جائے گی۔ اپنی سمجھ میں تو جی یہی آتا ہے۔ صرف بابر ایسی گل کرتا ہے یا پنڈ کے دوسرے بندے بھی ایسی ہی سوچتے ہیں؟ رحیم داد نے قرید کر پوچھا۔ سچی گل تو یہ ہے جی، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ احمد نے رحیم داد کی جانب نظریں اٹھائیں۔ تیرا اپنا کیا وچار ہے چودھری؟ تیری اور بابر کی گل سمجھ تو آتی ہے، رحیم داد نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، پر زمیندارنی کو پتہ نہ چلے، وہ بہت ناراض ہوگی۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ ایسی گل کیسے سن سکتی ہے؟ توبہ کرو جی، اسے تو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے، ایک دم بھڑک جائے گی۔ رحیم داد کھانے سے فارغ ہوا۔ احمد برتن اٹھا کر جانے لگا، مگر جاتے جاتے ٹھٹکا اور الجھتے ہوئے بولا، میں جی دیر سے لوٹوں گا۔ ویسے بھی رات کی روٹی کھلا کر تو کب چھیتی لوٹتا ہے؟ کبھی کبھی تو ساری رات نہیں آتا۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، تو نے شدوں کے پاس جانا ہوگا، تارا نے تجھے شکایت لگائی ہوگی۔ احمد نے مسکین سی شکل بنا کر کہا، وہ تو جی ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہے، تو اسے ایسی باتیں سوچنے ہی کیوں دیتا ہے؟ رحیم داد نے کسی قدر سختی سے کہا، وہ تیری گھر والی ہے، تیرے بچوں کی ماں ہے، تجھے چاہیے کہ اسے خوش رکھے۔ میں تو جی اسے خوش رکھنے کی اپنے طور پر بہت کوشش کرتا ہوں، پر وہ تو بیکار کا جھگڑا کھڑا کر دیتی ہے۔
रहीमदाद ने तारा का जिक्र जानबूझकर छेड़ा था। वो उसे अहमद के जरिए बुलाना चाहता था मगर हिम्मत न पड़ी। अहमद चला गया। रहीमदाद सहन में पड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गया। हवा नर्म और खुनक थी। आसमान पर कहीं कहीं बादल बिखरे हुए थे। बारिश का कोई इम्कान नहीं था। रहीमदाद ज़्यादा देर खामोश न बैठ सका। बेचैन होकर उठा और आहिस्ता आहिस्ता सहन में टहलने लगा। वो उधेड़बुन में मुब्तला था। बार बार सोच रहा था कि अहमद ने अल्लाह वसाया के कत्ल के बारे में जिस ख्याल का इजहार किया है, अगर उसे गांव में फैला दिया जाए और पुलिस के कानों में भी डाल दिया जाए तो न सिर्फ तफ्तीश की नौबत बदल जाएगी बल्कि कत्ल की वारदात दबाना भी आसान हो जाएगा। मगर पुलिस को इस अंदाज से सोचने पर सिर्फ एहसान शाह तैयार कर सकता है। उसने बिस्तर पर लेटते हुए तय किया कि उसे फौरी तौर पर एहसान शाह से मिलना चाहिए। रहीमदाद को उसने बुलाया भी था। अहमद रात भर नहीं आया मगर सुबह वो मेहमान खाने में मौजूद था। उसने निहायत मुस्तैदी से नाश्ता मेज पर चुना। रहीमदाद नाश्ता करने लगा। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने रात को पता किया, पिंड के कई मज़ारों का भी यही ख्याल है अल्लाह वसाया को जिम्मेदारनी के भाइयों ने कत्ल किया है। बाबर ही ने उनसे भी कहा होगा। पता नहीं जी, वैसे गल समझ भी आती है। वो ऐसा है जी, जिम्मेदारनी का प्यो इधर का बहुत बड़ा जमींदार होता था। अल्लाह वसाया और उसका प्यो तो उसके बहुत मामूली मज़ारे थे। मैं तो जी उन दिनों भी इसी पिंड में था। बंसीलाल मैनेजर होता था। सारी जिम्मेदारी की देखभाल सच तो यह है वही करता था। उसने नाराज होकर अल्लाह वसाया और उसके प्यो को बेदखल कर दिया था। रहीमदाद दरमियान में बोल पड़ा, यह तो मैं भी जानता हूं। अहमद ने उसके टोकने पर मुतलक तवज्जो ना दी। ये तो सोच, जिम्मेदारनी के भाई ये कैसे देख सकते हैं उनकी बहन उन्हीं के मामूली मज़ारे और वो भी मुसलमान की घरवाली बनकर रहे। इज्जत और शान भी तो कोई चीज़ होती है। मैंने तुझी जिम्मेदारनी के भाई हरदयाल को देखा है, क्या अखड़ और आन बान थी उसकी। जब पिंड में आता था तो मज़ारे उसके सामने चुप करके खड़े रहते थे, उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकते थे। रहीमदाद ने उसे मजीद कुरेदने की कोशिश नहीं की। खामोश बैठा सोचता रहा कि किस तरह एहसान शाह के पास पहुंचे। घोड़ी पर बैठकर वो उसके पास जाना नहीं चाहता था। शक व शुबा पैदा होने का खदशा था। उसने एहसान शाह के पास जाने के लिए सड़क का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। यह तवील और खासे चक्कर का रास्ता था मगर महफूज था। रहीमदाद ने नाश्ते के बाद अहमद से कहा, दोपहर की रोटी के बाद तांगा ले आना। कहाँ जाना है? मैंने चक बेदी जाना है, वहां से लारी पकड़ूंगा, पाकपतन जाऊंगा। अहमद ने दरियाफ्त किया, उधर कोई काम है? नहीं, रहीमदाद ने जवाब दिया, पाकपतन में बाबा शाहफरीद गंज शकर के मज़ार पर हाजिरी दूंगा। वहां जाने का मज़ा तो जी उर्स पर आता है। 5 मुहर्रम को उर्स होता है, दूर दूर से बंदे आते हैं, ज़बरदस्त मेला लगता है। उर्स पर भी चला जाऊंगा, पहले भी उर्स पर जा चुका हूं। रहीमदाद ने लहजे में अफसुर्दगी पैदा करने की कोशिश की। सच्ची गल पूछ तो अल्लाह वसाया के बाद दिल बहुत घबराता है। मज़ार पर हाजिरी देने से दिल को आराम मिलेगा, इसीलिए जाना चाहता हूं। कब तक वापसी होगी? अहमद ने पूछा। इरादा तो रात ही को लौटने का है पर मुश्किल लगता है, बारिशों ने रास्ते खराब कर दिए हैं। रात को सफ़र करना ठीक नहीं, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। जिम्मेदारनी पूछे तो बता देना। वो तो जी कुछ नहीं पूछेगी, वो तो रोती रहती है, न बोलती है न बात करती है। उसे तो जी जिम्मेदार की मौत का बहुत दुख है। मैनू नहीं पता था वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है। रहीमदाद ने बात का रुख मोड़ा। तारा भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। तौबा करो जी, वो मेरी ज़रा परवाह नहीं करती। अहमद ने गिला किया। तैनू की पता वो मुझसे कितना झगड़ा करती है, ज़रा ज़रा सी बात पर रौला गोला करती है। पर रहीमदाद ने मज़ीद बातचीत नहीं की। अहमद चला गया। रहीमदाद मेहमान खाने से निकला और खेतों की तरफ चला गया। मज़ारों से मिला, खरीफ की फसल के बारे में उनसे इधर उधर की बातचीत की। अल्लाह वसाया के बाद अब जिम्मेदारी की देखभाल उसी को करना थी। वो रफ्ता रफ्ता खुद को इसके लिए तैयार भी करने लगा था।
उसने ज़मींदारी के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। वो मेहमान खाने में वापस आया तो दोपहर हो चुकी थी। रहीमदाद मुँह हाथ धोकर बैठा था कि अहमद खाना लेकर आ गया। खाना चुनकर उसने बताया, ज़मींदारनी के पास वकील आया बैठा है। रहीमदाद परेशान हो गया। उसने झट गिलास उठाकर पानी पिया और अहमद से पूछा, वकील कब आया? उसे आए तो देर हो गई। तैनू पता है ज़मींदारनी से क्या गलबात कर रहा था? मैं तो जी ज़मींदारनी के पास गया ही नहीं। ऐसी गल है तो तैनू वकील के बारे में कैसे पता चला? तारा ने बताया, वो ज़मींदारनी के पास बैठी थी। इधर तो वकील का आने का इरादा नहीं। हाँ जी, तारा कहती थी वो तेरे पास आने को भी कहता था। रहीमदाद पर एक बार फिर घबराहट ने हमला किया। उसने रोटी का लुकमा मुंह में रख लिया। घबराहट पर जरा काबू पाया तो उसने अहमद से कहा, तू मेरे लिए तांगा ना लाना। क्यों? पाकपतन नहीं जाना? वकील से बातचीत में ना जाने कितनी देर लग जाए। रहीमदाद ने बात बनाई, खैर किसी रोज चला जाऊंगा। रहीमदाद खाने से फारिग हुआ ही था कि वकील मोहम्मद उस्मान रंधावा आ गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए रस्मी अंदाज में पूछा, चौधरी क्या हाल चाल है? रहीमदाद ने अपनी घबराहट और परेशानी पर काबू पाने के लिए चेहरे पर अफसुर्दगी तारी करने की कोशिश की। लहजे में रिक्कत पैदा करते हुए बोला, अब क्या हाल चाल रह गया जी। उसने ठंडी सांस भरी। अल्लाह वसाया के बाद कुछ भी चंगा नहीं लगता। वो अपने साथ हवेली की सारी खुशियां और सारी चहल पहल ले गया। बहुत नेक बंदा था। उसका कत्ल बहुत अलमनाक हादसा है। वकील ने भी गमज़दा लहजे में इजहार ख्याल किया। ज़मींदारनी क्या कहती है? रहीमदाद ने पूछा। वो बेचारी क्या कहेगी, उसे तो कुछ पता नहीं। वो तो हवेली की चारदीवारी के अंदर इद्दत में बैठी है। एक छोड़ दो थानेदार तफ्तीश के लिए आए। लगता है किसी ने कुछ नहीं किया। ज़मींदारनी तो यही बताती थी। बताती तो मुझसे भी यही थी, पर मैंने कहा ना उसे कुछ पता नहीं। रहीमदाद ने चौकन्ना होकर वकील को देखा। उसने टोह लगाने की कोशिश की। कातिलों का भी कुछ सुराग मिला? कोई गिरफ्तारी हुई? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं यहाँ आने से पहले उस सब इंस्पेक्टर से मिला था जिसे अब तफ्तीश पर लगाया गया है। पहले जो इंस्पेक्टर तफ्तीश करता रहा था उसने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ सिर्फ केस रजिस्टर किया था और केस बिगाड़ने के लिए FIR में तोड़ मरोड़ करके गलत हालात और वाक़यात दर्ज कर दिए। ज़मींदारनी ने जो इब्तिदाई रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें इस तरह रद्दोबदल कर दिया जिससे मुल्जिमान को फ़ायदा पहुंच सकता है। ये तो उसने बहुत गंदी हरकत की। रहीमदाद ने मुंह बिगाड़कर झुंझलाहट जाहिर करने की कोशिश की। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? हो तो सकती है। वकील ने तौजी पेश की। दफ़ा 154 ज़ाब्ता फौजदारी की रूह से मुतल्लिका पुलिस अफसर पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी भी किस्म की तरमीम या तब्दीली न की जाए। अगर वह खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है तो उसके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 318 के तहत कार्रवाई हो सकती है और जुर्म साबित होने पर ऐसे पुलिस अफसर को 3 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। वकील ने कदरे तवक्कुफ किया, फिर गोया हुआ, मगर मैंने इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई करने से गुरेज किया। सोचा इस मरहले पर पुलिस से बिगाड़ना मुनासिब नहीं। अलबत्ता इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मैंने जो दरख्वास्त पेश की थी उसमें इस कानूनी पहलू पर रोशनी डाली थी। IG ने इसका ज़रूर नोटिस लिया होगा। चुनाचे उसके हुक्म पर SP ने उसकी बजाय एक और इंस्पेक्टर को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया। लगता है वो केस में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। वो क्या बताता था? रहीमदाद ने धड़कते दिल से पूछा। उसका ख्याल है अल्लाह वसाया का कत्ल पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। अल्लाह वसाया की सिर्फ एक ही शख्स से दुश्मनी थी और वो एहसान अली शाह है। ज़मींदारनी ने भी अपने बयान में उसी पर शुबा जाहिर किया है। मैंने तो जी एहसान शाह को देखा भी नहीं। सुना है भला बंदा नहीं है। रहीमदाद ने सफाई पेश की और वकील को गुमराह करने के लिए हिचकिचाते हुए कहा, पर मैंने एक गल और भी सुनी है। वकील रंधावा ने हैरत से आंखें फाड़कर रहीमदाद को देखा। वो क्या गल है? सुना है
اللہ وسایا کو زمیندارنی کے بھائیوں نے قتل کیا اور رات ہی کو سرحد پار لوٹ بھی گئے۔ رحیم داد نے مسکین سی شکل بنا کر کہا، ایک بار تو آدھی رات کو زمیندارنی کا بھائی اور چاچا اسے لینے آئے تھے۔ ان کے ساتھ مسلح بندے بھی تھے، خود ان کے پاس بھی بھرے ہوئے پستول تھے، پر زمیندارنی نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ وسایا تو اس رات شہر گیا ہوا تھا، پر میں پہنچ گیا۔ ساری گل بات میرے سامنے ہوئی تھی۔ چودھری، تو نے یہ بات کس سے سنی؟ مجھے تو حویلی کے نوکر حمدے نے سنائی تھی اور اسے لوہار کے منڈے نے بتائی تھی۔ رحیم داد نے وضاحت کی، ویسے زمیندارنی کے کانوں تک یہ گل پہنچ چکی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ رحیم داد نے دھڑکتے دل سے دریافت کیا۔ وہ کہتی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کے بھائی اور چاچا ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ وسایا کو کیوں قتل کرتے؟ وہ کبھی ان کے راستے میں نہیں آیا۔ اس کا فیصلہ تو اس نے زمیندارنی ہی پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ وکیل نے جمیلہ کا موقف بیان کیا۔ زمیندارنی کا خیال ہے کہ تفتیش کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے یہ افواہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہے۔ اور وکیل صاحب، تمہارا کیا خیال ہے جی؟ رحیم داد نے زور زور سے دھڑکتا وہ دل قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ چودھری، میرا بھی یہی خیال ہے، رندھاوا نے نہایت اعتماد سے کہا۔ رحیم داد پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اسے وکیل سے اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ دم بخود بیٹھا رہا۔ وکیل نے بتایا، میں نے تفتیش کرنے والے پولیس انسپکٹر جنجووا سے جو کچھ معلوم کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے اس نے اللہ وسایا کے قتل کا کچھ سراغ نکال لیا ہے۔ اس نے نئے سرے سے تحقیقات شروع کی ہیں۔ وہ تو بہت پر امید نظر آتا ہے، کہتا تھا جلد ہی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی۔ رحیم داد نے بڑی مشکل سے اپنی سراسیمگی چھپائی اور سینے پر ہاتھ مار کے جوش و خروش سے بولا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ وسایا کا خون احسان شاہ نے کرایا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے جان جائے یا پھانسی ہو۔ میں اللہ وسایا کا بدلہ اس سے ضرور لوں گا۔ اس نے وکیل کی جانب تھیکی نظروں سے دیکھا۔ برا نہ منانا، مجھے تو پولیس کچھ کرتی شرطی لگتی نہیں۔ تھانے دار تو خالی پیلی باتیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، وکیل نے رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پولیس میں سارے افسر برے نہیں ہیں، ایسے فرض شناس بھی ہیں جن کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہے۔ جو تھانے دار اب تفتیش کر رہا ہے وہ بھی ایسا ہی پولیس افسر ہے۔ وہ تیرے پاس بھی آئے گا اور جلدی آئے گا، پوچھ گچھ کرے گا، تیرا بیان بھی لے گا۔ تجھے جو کچھ معلوم ہو صاف صاف بتا دینا۔ مان لو قاتل اگر زمیندارنی کے بھائی ہوئے تب تھانے دار کیا کرے گا؟ رحیم داد نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی غرض سے ایک بار پھر وکیل کو ورغلانے کی کوشش کی۔ وہ تو اب ہاتھ آنے سے رہے، راتوں رات سرحد پار چلے گئے ہوں گے، وہاں سے انہیں کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تب تو قاتلوں کو گرفتار کرنا ممکن نہیں، مگر میرا خیال ہے اللہ وسایا کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ زمیندارنی کا بھی یہی خیال ہے اور انسپکٹر جنجووا کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوگا جی، رحیم داد نے ہتھیار ڈال دیے۔ وکیل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، چودھری، میں تیرے پاس یہ بتانے آیا تھا کہ میں تیرے کلیم کے کاغذات جلد ہی لوٹا دوں گا۔ ابھی مجھے ان کی ضرورت پڑے گی، جب تک جی چاہے اپنے پاس رکھیں، میں نے واپس لینے کی جلدی نہیں۔ ان کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس درخواست کے بارے میں نہ رحیم داد نے کچھ کہا نہ وکیل نے بتایا، جس پر رحیم داد نے دستخط کیے تھے۔ جلد ہی وکیل کھڑا ہو گیا، مسکرا کر بولا، مجھے اب جانا ہے۔ رحیم داد اس کے ہمراہ بیرونی دروازے تک گیا۔ وکیل سے گفتگو کے بعد رحیم داد سخت پریشان ہو گیا۔ اسے سب سے زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ اگر پولیس انسپکٹر جنجووا تفتیش کے لیے آیا تو اسے تمام وقت یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں وہ اسے پہچان نہ لے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ کسی پولیس والے کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ وہ تفتیشی کارروائی میں کسی طور شریک ہونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات وہ احسان شاہ سے بھی کہہ چکا تھا۔ احسان شاہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ اللہ وسایا کے قتل کے معاملے میں اس سے متعلق پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔
رحیم داد مطمئن بھی ہو گیا تھا اور یہ معلوم ہونے کے بعد اسے مزید اطمینان ہو گیا تھا کہ دونوں پولیس انسپکٹروں میں سے کوئی بھی اب تک اس کے پاس نہیں آیا تھا، مگر اب وکیل سے ملنے کے بعد اس کا اطمینان اور سکون درہم بھرم ہو گیا تھا۔ دن اسی الجھن میں گزرا، شام بھی پریشانی میں کٹی۔ غروب آفتاب کے وقت ہلکی سی بارش ہوئی، مگر اب آسمان صاف تھا۔ کہیں کہیں بادلوں کے ہلکے پھلکے ٹکڑے تیزی سے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ رحیم داد کا پلنگ برآمدے میں بچھا تھا، وہ بستر پر خاموش لیٹا تھا۔ احمد بھی موجود تھا۔ رات گزرتی رہی، احمد اپنے بستر سے اٹھا، آہستہ سے کھنکارا۔ رحیم داد جاگ رہا تھا مگر خاموش لیٹا رہا۔ اس نے دیکھا کہ احمد دبے پاؤں دروازے پر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ آدھی رات کے بعد بیرونی دروازہ دھیرے سے کھلا۔ رحیم داد ابھی تک جاگ رہا تھا اور کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نظریں دروازے ہی کی جانب تھیں۔ دروازہ کھلا تو اس نے سوچا کہ احمد آیا ہوگا۔ آنے والا دروازے میں داخل ہو کر آگے بڑھا تو تاروں کی دھندلی روشنی میں رحیم داد نے اس کی وضاحت سے اندازہ لگایا کہ وہ احمد نہیں ہے۔ رحیم داد گھبرا کر اٹھ بیٹھا، غور سے دیکھا تو وہ دارا تھا۔ رحیم داد سخت گھبرایا۔ دارا قریب آیا تو رحیم داد نے دھیمی آواز میں پوچھا، دارا تو کیسے آیا؟ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رحیم داد نے اسے روک دیا، دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ پہلے کنڈی چڑھا دے۔ دارا نے کنڈی لگائی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا رحیم داد کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے تشویش کا اظہار کیا، تو نے مجھے سخت پریشان کر دیا، اب تک کہاں رہا؟ تینوں تو ریاست بہاولپور کی طرف نکل جانا تھا۔ دارا فرش پر بیٹھتے ہوئے عاجزی سے بولا، بالکل یہی ارادہ تھا۔ آدھی رات کے بعد میں اور کامل بہاولپور جانے کے لیے بالکل تیار تھے، پر تو ادھر کیسے آیا؟ رحیم داد جھنجھلا گیا۔ وہ ایسا ہوا جی، میں روٹی کھا کر جلدی ہی سو گیا، دارا نے بتایا۔ آنکھ کھلی تو کامل سامنے کھڑا جھنجھوڑ رہا تھا، وہ بہت گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ اس نے بتایا، پولیسے تیری تلاش میں آئے ہیں، تو فوراً پیچھے سے نکل جا۔ دارا نے دھیرے سے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ میں نے جی ایسا ہی کیا، دیوار پھاند کر واڑے گیا، ادھر مکئی کے کھیت تھے، میں ان میں گھس گیا اور چھپتا لپتا چک سے باہر نکل گیا۔ کامل نے تجھے یہ نہیں بتایا پولیسے تیری تلاش میں کیوں آئے تھے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ یہ تو جی اس نے نہیں بتایا، وہ تو بہت ڈرا ہوا تھا، لگتا ہے پولیس نے اللہ وسایا کہ قتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ رحیم داد کو فوراً وکیل کی بات یاد آ گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کے دارا کو دیکھنے لگا۔ دارا نے اسے اس طرح گورتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو کر بولا، تو مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پولیسے پہلے ہی ادھر کے چکر کاٹ رہے ہیں، روز ہی تفتیش کے لیے آتے ہیں۔ پر جاتا کہاں؟ دارا نے مجبوری کا اظہار کیا۔ چھپنے کا یہی ٹھکانہ نظر آیا۔ تینوں پتہ ہے کتنی مشکلوں سے پہنچا ہوں؟ دارا کے لہجے میں عاجزی تھی۔ رحیم داد کو غصہ تو بہت آیا مگر اس نے ضبط سے کام لیا۔ آگے کے لیے تو نے کیا سوچا؟ تو مجھے کسی طرح ادھر سے نکال کر ریاست میں پہنچا دے، آگے کی فکر نہ کر۔ کامل رحیم یار خان پہنچ کر میرا انتظار کرے گا، وہ اپنے ایک یار کے ساتھ ٹھہرے گا، میں نے اس کا پتہ معلوم ہے۔ کامل کل کسی وقت ادھر نکل جائے گا، میں پہلے پہنچ گیا تو رحیم یار خان میں اس کے یار کے پاس رک کر انتظار کروں گا۔ یہ پروگرام ہم دونوں پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ رحیم یار خان سے ہم گڈی پکڑیں گے اور کراچی نکل جائیں گے۔ رحیم داد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے بہاولپور کیسے پہنچائے۔ کوٹلہ ہرکشن میں اس کے اعتماد کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی مجبوری ظاہر نہیں کی۔ دارا کو تسلی دیتے ہوئے بولا، تو اب سو جا، فکر نہ کر، میں کل تجھے ادھر پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ اس نے دارا کو اوڑھنے کے لیے ایک چادر دے دی۔ دارا چادر لے کر برآمدے کے ایک گوشے میں فرش پر خاموشی سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ خراٹے بھر رہا تھا، مگر رحیم داد نہیں سویا، وہ سخت پریشان تھا۔ دارا خطرہ بن کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ خاموش لیٹا اس خطرے سے چھٹکارا پانے کی تدابیر سوچتا رہا۔ نہ وہ اسے بہاولپور پہنچا سکتا تھا، نہ اپنے پاس روپوش رہنے کی اجازت دے سکتا تھا۔ وہ شدید ذہنی الجھن میں تھا۔ تھکا ہارا دارا اطمینان سے چادر اوڑھے سو رہا تھا
اور رحیم داد بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ احمد کی طرف سے وہ مطمئن تھا کہ صبح سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں۔ وہ اکثر رات گئے چپ چاپ نکل جاتا تھا اور صبح تک غائب رہتا تھا۔ رحیم داد نے سوچا رات تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، صبح دارا کو کوٹڑی میں چھپا کر باہر سے تالا ڈال دے گا، مگر وہ اسے اس طرح کب تک چھپا کر رکھ سکتا ہے؟ وہ اسے سویرا ہونے سے پہلے گاؤں سے نکل جانے کے لیے بھی کہہ سکتا تھا، یا دن کوٹھڑی میں گزارنے کے بعد رات کو چلے جانے کے لیے بھی کہتا۔ گاؤں کی حدود کے باہر نہر کے کنارے تک جا کر اسے چھوڑ بھی آتا، مگر اس میں خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ رحیم داد لرز کر رہ گیا۔ اسے پھانسی کا پھندا سامنے لہراتا نظر آنے لگا۔ بہت غور و فکر کے بعد اسے دارا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی رستہ نظر آیا، اور وہ یہ تھا کہ دارا کا خطرہ سرے سے مٹا دیا جائے۔ اس سلسلے میں اس نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ دن بھر دارا کو نہایت رازداری سے کوٹھڑی میں چھپائے رکھے گا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی احمد کو چھٹی دے دے گا۔ احمد خوشی سے چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دارا سے کہے گا کہ وہ نہر کے کنارے پہنچ جائے اور اس کا انتظار کرے۔ بعد میں وہ بندوق لے کر جائے گا، دارا کو گھوڑی پر بٹھا کر دور ویرانے میں لے جائے گا اور اسے گولی مار دے گا۔ لاش نہر میں ڈال دے گا۔ بارش کی وجہ سے نہر کا بہاؤ بہت تیز ہے، لاش بہتی ہوئی دور نکل جائے گی۔ یہ منصوبہ باندھ کر اسے کسی قدر سکون ملا۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ صبح ہونے سے بہت پہلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پریشان ہو کر دیکھا کہ دارا غائب ہے اور مہمان خانے کا دروازہ کھلا ہے۔ تانگا ہچکولے کھاتا نہر کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ بارش کے باعث راستہ خراب تھا، جگہ جگہ کیچڑ تھی، گڑھے تھے۔ کوچوان بہت احتیاط سے تانگا چلا رہا تھا، مگر جب کوئی پہیا گڑھے میں چلا جاتا تو تانگا ایک طرف جھک جاتا یا الار ہو جاتا۔ رحیم داد کو بار بار پہلو بدلنا پڑتا۔ وہ بہت چوکس اور محتاط بیٹھا تھا۔ آسمان پر ابر چھایا تھا، نہر کی جانب سے بھیگے ہوئے جھونکے آ رہے تھے۔ فضا سہانی اور خوشگوار تھی، مگر رحیم داد گم سم بیٹھا تھا۔ چہرے سے تشویش جھلکتی تھی۔ تانگا چک بیدی کی سمت جا رہا تھا۔ رحیم داد سویرے سویرے کوٹلا ہرکشن سے روانہ ہوا تھا۔ اب پہر دن گزر چکا تھا۔ تانگا نشیب سے نکل کر پلیا کی چڑھائی طے کرنے لگا تو مان رحیم داد کو لوسایا یاد آیا۔ اسی پلیا کے نیچے اس کی لاش نہر میں تیرتی ہوئی ملی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس طرف دیکھا تو چہرے پر خوف اور پریشانی طاری ہو گئی۔ کوچوان اس کے احساسات سے بے نیاز گھوڑے کی پیٹھ پر سڑاک سڑاک چابکیں مار رہا تھا۔ چڑھائی پر اس کی رفتار بہت سست پڑ گئی تھی۔ چابکیں پڑی تو گھوڑے نے تیز قدم اٹھائے۔ تانگا اوپر پہنچ گیا اور پختہ سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگا۔ رحیم داد چک بیدی نہ گیا۔ اسے دراصل وہاں جانا بھی نہ تھا۔ چک بیدی سے پہلے فاضل پورہ کا اڈا تھا۔ وہاں سے اسے لوری میں سوار ہونا تھا اور پاک پتن کے بجائے حویلی اسٹیشن پہنچنا تھا، لیکن اسے فاضل پورہ بھی نہ جانا پڑا۔ نذیر والی کے قریب حویلی اسٹیشن جانے کے لیے نیلی ٹرانسپورٹ کی لوری مل گئی۔ لوری روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ رحیم داد جھٹ تانگے سے اترا، کرایہ ادا کیا اور لوری میں جا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کو وہ حویلی اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہاں سے اسے احسان شاہ کے گاؤں پیراں والا جانا تھا۔ اسٹیشن سے متن والا تک کنکر کی بنی ہوئی سڑک تھی۔ سڑک بہت دور تک آگے بھی جاتی تھی۔ اسی سڑک سے ایک پختہ سڑک پیراں والا کو جاتی تھی۔ یہ سڑک احسان شاہ کی جاگیر میں واقع تھی۔ اسی نے بنوائی تھی اور اسی کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ متن والا کی سمت جانے والی کنکر کی سڑک شدید بارشوں سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، لہٰذا ان دنوں اس پر بہت کم لوریاں چلتی تھیں۔ رحیم داد نے لوری کا انتظار کرنے کے بجائے تانگا لیا اور اس میں بیٹھ کر پیراں والا کی جانب روانہ ہو گیا۔ سڑک خراب ہونے کے باوجود تانگا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی احسان شاہ کی حویلی پر پہنچ گیا۔ احسان شاہ گھوڑی پر سوار ہو کر ہوا خوری کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ حویلی کے پھاٹک پر رحیم داد سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دیکھتے ہی جھٹ گھوڑی سے نیچے اترا، بڑھ کر گرمجوشی سے رحیم داد کو گلے لگایا۔ ہوا خوری کا ارادہ ترک کیا۔ رحیم داد کو اپنے ہمراہ دیوان خانے میں لے گیا۔ احسان شاہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ رحیم داد کو بھی قریب بٹھایا، مسکرا کر پوچھا، چودھری تو تانگے میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میں کوٹلا ہرکشن ہی سے رہا ہوں،
आगे भी उसी रास्ते से आता रहूंगा। पर यह तो बहुत लंबा और चक्कर का रास्ता है। एहसान शाह ने हैरत का इजहार किया। तूने ये रास्ता क्यों पकड़ा? नहर के किनारे का रास्ता छोटा है, मैं घोड़ी पर बैठकर आराम से आ जा भी सकता हूँ, पर उस रास्ते को इस्तेमाल करने से शुबा पैदा हो सकता है, इसीलिए मैंने ये चक्कर का रास्ता पकड़ा। जैसी तेरी मर्जी। एहसान शाह ने हल्का कहका लगाया। अब तुझे किसकी परवाह करनी है? मैंने तेरा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। अल्लाह वसाया से डरता था, वो तो अब रहा नहीं। ये तो ठीक है, पर मुझे बहुत खौफ लग रहा है। हर तरफ खतरा ही खतरा नजर आता है। रहीमदाद ने अपनी तशवीश का इजहार किया। परवाह न कर चौधरी, कोई खतरे शतरे की गल नहीं। एहसान अली शाह ने नहायत एतमाद से कहा। यह बता, तेरे पास कोई पुलिसिया तो पूछगछ के लिए नहीं आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। 2 थानेदार तफ्तीश के लिए आए। पहले इस तहसील का पहुंचा, पर अब तफ्तीश पाकपतन तहसील के थानेदार के हवाले कर दी गई है। वो भी जमीला और हवेली के नौकरों से पूछताछ करके और उनके बयानात लेकर चला गया। मुझे इसका पता है, एहसान शाह बीच में बोल पड़ा, पर तुझसे तो किसी ने बयान शयान नहीं लिया, न तेरे पास आया। ये तो ठीक है, पर पिछले दिनों वकील आया था, बताता था उसने जमींदारनी की तरफ से ऊपर दरख्वास्त लगाई थी। इसी दरख्वास्त पर तफ्तीश का काम दूसरे थानेदार को दिया गया। वकील उस थानेदार से मिला था, कहता था उसने सुराग निकाल लिया है, जल्द ही गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। रहीमदाद के चेहरे पर सरासीमगी और परेशानी छा गई। वकील ने यह भी बताया थानेदार जल्द ही मेरे पास भी पूछताछ करने आएगा। तो गोया गल इस तरह है। एहसान शाह ने बड़बड़ाने के अंदाज में आहिस्ता से कहा और गर्दन झुकाकर सोचने लगा। तुझे ये इत्तला मिलते ही फौरन मेरे पास आ जाना चाहिए था। एहसान शाह के लहजे से तशवीश का इजहार हो रहा था। मैंने माखे को तुझे बुलाने के लिए भेजा भी था। मैं तो जी वकील से बात करने के बाद दूसरे ही रोज आना चाहता था, पर कई रोज तक ऐसी जबरदस्त बरखा हुई कि रुकी ही नहीं। रास्ते भी खराब हैं, मैं ऐसे में कैसे आता? रात को मीना रुका तो मैं सवेरे सवेरे तेरे पास आने के लिए निकल खड़ा हुआ। रहीमदाद ने सफाई पेश की। अच्छा किया तू आ गया और सारी बातें मुझे बता दी। एहसान शाह ने उसे इत्मीनान दिलाया। फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। वो थानेदार जो अब तफ्तीश कर रहा है, उसका नाम असलम हयात जंजोआ है ना? वकील ने उसका यही नाम बताया था। लगता है जमीला की दरख्वास्त पर ही उसे डीएसपी ने लगाया है। जंजोआ कारगुजारी दिखाने पर तुला हुआ है। एहसान शाह मुस्कुराया। तू उसकी परवाह ना कर, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने तो इससे खौफ आने लगा है। मेरे पास पूछताछ के लिए आया और उसने उल्टे सीधे सवाल किए तो डर है न जाने क्या जुबान से निकल जाए। सच पूछ तो मैं कभी कत्ल शतल के मामलों में पड़ा नहीं, इसीलिए तुझसे मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा बंदोबस्त कर दे कि मैंने पुलिस के चक्करों में न पड़ना पड़े। एहसान शाह ठट्टा मारकर हंसा। अभी बहुत कच्चा है, जल्दी घबरा जाता है, डरता भी है। चौधरी, जिम्मेदारी करनी है तो वड्डा दिल रख, हौसले से काम ले। उसका लहजा भारी भरकम हो गया। ऐसे खतरे तो आगे रोज ही आते रहेंगे, कब तक डरता रहेगा? उसने रहीमदाद को गहरी नजरों से देखा। परेशान न हो, ऐसा भी वक्त आएगा और जल्द ही आएगा जब तुझे खतरा न लगेगा, बल्कि खतरा मोल लेने में मजा आएगा। मैनू डर इसलिए भी लग रहा है कि वकील कहता था थानेदार ने अल्लाह वसाया के कत्ल का पता चला लिया है। लगता है वो ठीक ही कहता है। तैनू पता नहीं, पुलिस ने दारा के ठिकाने पर पिछले दिनों रात को छापा मारा। वो किसी न किसी तरह बचकर निकल भागा, सीधा मेरे पास आया। मैं हवेली के मेहमान खाने में उस रात अकेला ही था। उसे अपने साथ ठहरा लिया, पर वो सुबह होने से पहले ही चुपके से उठकर भाग गया। जाने कहाँ है, पुलिसियों के हाथ लग गया तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसके इस तरह फरार होने ने मुझे और भी ज्यादा खौफ में डाल दिया। रहीमदाद के बुशरे से परेशानी टपकने लगी। शाह जी, ये तो सोच, वो गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस को पक्का सबूत मिल जाएगा। तुझे अब तक ये भी पता नहीं कि दारा कहाँ है? मैनू की पता जी, रहीमदाद ने हैरत से कहा। उस रात के बाद से वो मिला ही कब? मैं तुझे बताता हूँ दारा कहाँ है।
احسان شاہ نے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے بتایا، تیرے پاس سے وہ سیدھا ادھر آیا اور یہ اس نے ٹھیک ہی کیا، شیدہ اسے میرے پاس لایا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پولیس نے اللہ وسایہ کے قتل کے سلسلے میں چھاپا نہیں مارا تھا، وہ اسے کسی دوسرے ہی کیس میں گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، یہ بات تجھے دارا نے بتائی؟ رحیم داد کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، احسان شاہ نے جواب دیا، نہ میں نے اس بارے میں اس سے پوچھا نہ اس نے بتایا۔ ویسے مجھے اس وقت تک کچھ پتہ بھی نہیں تھا، بعد میں معلوم کرنے پر یہ اطلاع ملی کہ پولیس کسی اور کیس میں اسے تلاش کر رہی ہے۔ اب شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، دیوان خانے اور اس سے متصل برآمدے میں لیمپ روشن کر دیے گئے تھے۔ نوکروں نے برآمدے کے آگے لان میں میز اور کرسیاں لگا دی تھیں۔ شیدہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ احسان شاہ نے پوچھا، شیدے، تو نے اب تک کچھ بندوبست نہیں کیا؟ وہ مسکرایا، برسات کی یہ سوہنی شام ایسے ہی گزرتی جا رہی ہے۔ چودھری بھی آیا ہوا ہے؟ شیدہ نظریں جھکا کر بولا، کرسیاں اور میز تو لگا دی ہیں جی، بوتل اور گلاس بھی لیے آتا ہوں۔ احسان شاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چودھری باہر آ جا، وہیں گل بات ہوگی۔ رحیم داد بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں لان میں پہنچے اور کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ شیدہ اسکاچ کی بوتل، گلاس اور جگ میں پانی لے آیا۔ اس نے نہایت مستعدی سے 2 پیک بنائے اور گلاس احسان شاہ اور رحیم داد کے آگے رکھ دیے۔ دونوں نے گلاس اٹھا کر وسکی کے گھونٹ بھرے۔ رحیم داد نے بے چین ہو کر پوچھا، تو نے یہ نہیں بتایا دارا اب کہاں ہے؟ اس کا کیا بنا؟ وہ ریاست بہاولپور کی طرف نکل جانا چاہتا تھا، میں نے اسی رات اسے ریاست کی حدود میں پہنچا دیا۔ تینوں ٹھیک طرح پتا ہے وہ ادھر پہنچ گیا؟ میرے کرندے ساتھ گئے تھے، اسے ادھر پہنچا کر مجھے انہوں نے اطلاع بھی پہنچا دی تھی۔ احسان شاہ نے نہایت اعتماد سے کہا، میرا تو خیال ہے اب تک وہ کراچی پہنچ چکا ہوگا، تو اس کی طرف سے بالکل فکر نہ کر۔ ویسے وہ بہت ہوشیار بندہ ہے، وہ جلد ہی کراچی سے بحرین کی طرف نکل جائے گا، مجھے تو وہیں جانے کے لیے کہتا تھا۔ رحیم داد وسکی کی ہلکی ہلکی چسکی لگاتا رہا، کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، شاہ جی تجھ سے ایک گل پوچھنی تھی۔ ضرور پوچھ، احسان شاہ ہنس کر بولا، اللہ وسایہ کے قتل کے موقع پر تو بھی موجود تھا؟ ہاں، احسان شاہ نے اعتراف کیا، ویسے میں عام طور پر ایسے موقعوں پر موجود نہیں رہتا، ایسے کام کے لیے میرے بندے بہت ہوشیار ہیں، پر اللہ وسایہ ادھر کا بڑا زمیندار تھا، ہوشیاری سے سوچ سمجھ کر کام کرنا تھا، آگے کا بھی تو دھیان رکھنا پڑتا ہے، اس لیے میں خود پہنچ گیا۔ تجھے پتا ہے بیلا میری حویلی سے بہت زیادہ دور نہیں، نزدیک کا معاملہ تھا، سوچا اپنے سامنے ہی یہ کام کرا دوں۔ بات یہ ہے پہلے بھی کئی بار میرے بندوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی، پر وہ بچ کر صاف نکل گیا، میں چاہتا تھا اس بار بچ کر نکلنے نہ پائے۔ اس نے وسکی کا گھونٹ بھرا، پر یہ بات تجھے دارا نے بتائی ہوگی۔ وہ یہ بھی بتاتا تھا کہ اسی نے دونوں بار گولیاں چلائیں اور انہی کے لگنے سے وہ مرا۔ رحیم داد نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ دارا نے ٹھیک ہی بتایا، میں نے جان بوجھ کر اسی سے گولیاں چلوائیں۔ احسان شاہ ایک آنکھ دبا کر عیاری سے مسکرایا، میں نے تیری باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تو اسے کسی سنگین جرم میں پھنسا کر اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہنسا، میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ تو نے ٹھیک ہی سوچا۔ رحیم داد انکار نہ کر سکا، مگر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کے لیے وسکی کا بڑا گھونٹ بھرا، مسکرانے کی کوشش کی۔ شاہ جی تیرا بھی جواب نہیں، حد کر دی تو نے۔ تجھے پتا نہیں مجھے روز ہی طرح طرح کے بندوں سے ملنا پڑتا ہے، احسان شاہ نے فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے بتایا۔ اگر اتنی سمجھ نہ رکھتا تو کوئی میرے پاس مشورے کے لیے کیوں آنے لگا؟ ساتھ رہے گا تو تجھے خود پتا چل جائے گا، ابھی تو تیرے ساتھ میرا نیا نیا ملنا جلنا ہوا ہے۔ یہ تو بتا شاہ جی، تھانے دار جنجوہ کا کیا بندوبست کرنے والا ہے؟ رحیم داد نے اپنی تشویش ظاہر کی، جلد ہی کچھ ہونا چاہیے ورنہ وہ کسی روز میرے پاس پہنچ جائے گا۔ فکر نہ کر، وہ تیرے پاس کبھی نہیں پہنچے گا، احسان شاہ نے اسے اطمینان دلایا۔
उधर का एसपी फतेह अली मिर्ज़ा है, वो डीआईजी बनने के चक्कर में लगा है। वैसे है भी सीनियर अफसर, मेरे पास कई बार आ चुका है। तुझे पता नहीं, मेरा एक पुत्र कराची में मरकज़ी हुकूमत में बड़ा अफसर लगा है, दूसरा लाहौर में होता है, तीसरा पिंडी में। वो दोनों भी बड़े अफसर हैं। वैसे दूसरे अफसरों और असम्बलियों के मेंबरों से भी यारी दोस्ती है। उनके काम कराता हूँ तो उनसे काम लेता भी हूँ। वो नशे से झूम कर मुस्कुराया। इत्मीनान रख, एसपी से कहकर जंजोवा का तबादला करा दूंगा, और जल्द ही करा दूंगा। ऐसा हो जाए तो बहुत ठीक रहेगा। वकील की बातें सुनकर मैंने खौफ आने लगा था। तेरे कहने से पहले ही मुझे अंदाजा हो गया था थानेदार जंजोवा कारगुजारी दिखाने के लिए कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। मैंने उसके तबादले के बारे में सोच रखा था। कल ही मिर्ज़ा से बात करूंगा। शीदा प्लेटों में तले हुए मुर्ग और कबाब लेकर आया और मेज पर रखकर चुपचाप चला गया। रहीमदाद ने कबाब उठाकर खाते हुए कहा, शाह जी, इस बार किसी ऐसे थानेदार को लगवा जो केस को बिल्कुल दबा दे। परवाह न कर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वैसे मैं तुझे ये बता दूं, जमीला अपने वकील के जरिए मामला ऊपर तक ले जाएगी। रहीमदाद ने अपने खदशे का इजहार किया। ले जाने दे, जितना चाहे ऊपर ले जाए। एहसान शाह ने प्लेट से तला हुआ मुर्ग उठाया और उसकी एक टांग नोच कर अलहदा करने लगा। पर कुछ होने का नहीं। बातों में ऐसा फंसा कि तेनू एक गल बताना भूल ही गया, और वो बहुत काम की गल है। क्या गल है? साफ साफ बता। थानेदार का ख्याल है अल्लाह वसाया का कत्ल पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ। रहीमदाद ने एहसान शाह को आगाह किया। ये गल जमीला ने उसे समझाई। जमीला ने पिछले दिनों मुझे बुलाया था, कहती थी उसने थानेदार से यही कहा है। पहला थानेदार तो ना माना, पर अब जो तफ्तीश कर रहा है वो उसे मानता है। जमीला ने तेरे बारे में थानेदार से शुबा जाहिर किया है। उसने मुझे ये भी बताया था। ये तो बहुत पहले ही मुझे पता चल गया था। एहसान शाह का लहजा तीखा था। तूने ये कोई नई गल नहीं बताई। जमीला को तो ये कहना ही था। तूने मेरी पूरी गल नहीं सुनी। रहीमदाद नशे की तरंग में मुस्कुराया। मैंने तुझे ये बताना है, अल्लाह वसाया की पुरानी दुश्मनी तो जमीला के भाइयों से भी थी और तुझसे ज्यादा थी। अल्लाह वसाया उनका मज़ारा था, अपने मामूली मज़ारे, और वो भी मुसलमान मज़ारे के घर में अपनी बहन को उसकी घरवाली के तौर पर कैसे देख सकते हैं? वो भी तो उसे कत्ल कर सकते हैं। ये बात तूने सोची है? एहसान शाह ने पूछा। नहीं, मुझे हवेली के एक नौकर ने बताई है। रहीमदाद ने खुलकर इजहार ख्याल किया। वो कहता था कोटला हरकिशन में उसका बहुत चर्चा है कि अल्लाह वसाया को जमीला के भाइयों ने कत्ल किया और रात ही को वारदात के बाद सरहद पार चले गए। नुक्ता तो ये बहुत जोरदार है। एहसान शाह ने इजहार पसंदीदगी किया। उन पर बिल्कुल शुबा किया जा सकता है। इस तरह तफ्तीश को ऐसे रुख पर डाला जा सकता है कि आगे बढ़ने ही न पाए। मैं चाहता हूं तू ऊपर के पुलिस अफसरों के कान में ये बात डाल दे। रहीमदाद ने तजवीज़ पेश की। नया थानेदार तफ्तीश पर लगाया जाए तो वो इस तरह आसानी से केस ये कहकर दबा सकता है कि कातिल जमीला के भाई थे जो सरहद पार जा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उसने दाद तलब नजरों से एहसान शाह की जानिब देखा। वैसे ये बात पिंड में सभी जानते हैं कि जमीला के भाई कई बार उसे लेने आए। एक बार तो मेरे सामने आए थे, पर वो नहीं गई। तूने ठीक सोचा चौधरी, एहसान शाह ने कहगा लगाया। ये नुक्ता पैदा करके तूने दिल खुश कर दिया। तू अंदर से इतना गहरा है, ये मुझे पता ना था। एहसान शाह खिलखिलाकर हंसा और चंद लम्हे तक हंसता रहा। वो बहुत खुश और मगन नजर आ रहा था। रहीमदाद ने हिचकिचाते हुए कहा, वैसे ये बात जमीला तक भी पहुंच चुकी है। वकील कहता था वो ये सुनकर बहुत नाराज हुई। उसे तो नाराज होना ही था। वो कैसे चाहेगी अल्लाह वसाया के कत्ल का इल्ज़ाम उसके भाइयों पर लगे। एहसान शाह ने विस्की का घोंट भरा। वो तो उसे कभी नहीं मानेगी, पर उसके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है। उसने नशे की झोंक में लहरा कर रहीमदाद को खुमार आलूद नजरों से देखा। चौधरी, तूने बहुत चंगा नुक्ता निकाला, बहुत चंगा नुक्ता निकाला।
इस बुनियाद पर आसानी से केस दबाया जा सकता है, शुबा भी नहीं होगा, सुनने वाले उसे मान भी लेंगे। जमीला के मगविया होने से ये फ़ायदा तो उठाया जा ही सकता है। ये बात तो आसपास के इलाके में भी फैलाई जा सकती है, जल्द ही फैल भी जाएगी। यहाँ से सरहद 30 मील से ज़्यादा फासले पर नहीं, हवेली स्टेशन से सरहद तक पक्की सड़क जाती है। उस सड़क पर रात तो रात, दिन को भी स्मगलरों के ऊंट और ट्रक दौड़ते फिरते हैं। कातिल आसानी से वारदात के बाद फरार हो सकते हैं। एक गल तुझे और बतानी थी। बता बता, जरूर बता। वो खुश होकर हंसा। आज तू बहुत चंगी बातें कर रहा है। गल ये है जी, कबीर वाला के जिस जिम्मेदार की कुड़ी से मेरा ब्याह होने वाला था, वो रिश्ता उसने खुद ही तोड़ दिया। रहीमदाद ने मुस्कुरा कर कहा, जमीला ने यही बताने के लिए मुझे बुलाया था। उसके पास चौधरी अकरम का चचेरा और भरजाई आए थे। ये तो बहुत ठीक हुआ। वैसे मैं तुझे पहले ही खबरदार कर चुका था कि ये भी अल्लाह वसाया का चक्कर है। अब तूने खुद ही देख लिया, उसके मरते ही रिश्ता टूट गया। चौधरी, सच्ची गल तो ये है, तुझसे हवेली और अराजी हथियाने के लिए अल्लाह वसाया की ये भी चाल थी। उसने कहका बुलंद किया, तुझे अब कहीं और ब्याह करने की क्या जरूरत? जमीला मौजूद ही है, उससे निकाह पढ़ा लेना। मुश्किल ही मालूम होता है, रहीमदाद ने बुझे हुए लहजे में कहा। लगता है वो तो अब किसी से निकाह शिका नहीं करने की। तूने उसका स्यापा नहीं देखा, हर दम रोती ही रहती है। रांड होने के बाद हर जनानी ऐसे ही स्यापा करती है, बाद में सब कुछ भूल जाती है। जमीला निराली जनानी नहीं, अभी तो वो भरपूर जवान है। एहसान शाह ने रहीमदाद को समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। शाहजी, वो और ही तरह की जनानी है, तैनो उसके बारे में ठीक से पता नहीं। मुझे सब पता है, एहसान अली शाह हंस कर बोला। तू देखता जा, जैसा कहूँ वैसा कर, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। अभी तो चोट ताज़ा है, उससे हमदर्दी जता, उसे तसल्ली दे, उसका दिल बहलाने की कोशिश कर, उसके बच्चों से प्यार कर, हर तरह उसका गम भुलाने और उसके दिल में अपनी जगह पैदा करने की कोशिश कर। फिर देख वो कैसे काबू आती है, पके फल की तरह तेरी झोली में गिरेगी। पर अभी तो वो इद्दत में है। मुझसे गलबात की तो मुंह बुक्कल मारकर छुपा लिया था, पीठ मोड़ कर बैठी थी। अभी तो वो मेरे सामने आती भी नहीं, ना ही मैं उसके पास जा सकता हूँ। मुल्ला कहता है इद्दत के दिनों में वो नामहरम के सामने नहीं आ सकती। मैं उसके लिए नामहरम ही तो हूँ। मैं उसका कौन सा सगा या शरीका लगता हूँ? और वो कौन सी पक्की मुसलमान है? मुझे पता है वो कैसे मुसलमान हुई और क्यों हुई। एहसान शाह का लहजा कदरे ठीका था। ना कभी उसने पर्दा शर्दा किया, ना बड़े जिम्मेदारों की जनानियों की तरह घर के अंदर बैठी। उसका रहन सहन तो हमेशा हिंदनियों जैसा रहा। तूने उसे बहुत नज़दीक से देखा है। खूब बन संवर कर इधर से उधर तितली की तरह उड़ी उड़ी फिरती थी। वो ज़्यादा दिन ऐसे बंद होकर नहीं बैठेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इद्दत के दिनों में हवेली से बाहर नहीं जाएगी। रहीमदाद खामोश रहा, मगर एहसान शाह ज़्यादा देर खामोश न रह सका। विस्की की चुस्की लगाते हुए बोला, चौधरी, आज रात इधर ही ठहर जा। आया तो इसी इरादे से था। वापसी के लिए घोड़ी भी मेरे पास नहीं। घोड़ी तो तुझे मिल जाएगी, पर इससे शुबा पैदा हो सकता है। बल्कि आगे भी तू घोड़ी के बजाय इसी रास्ते से आया कर जिससे आज आया है। जमीला को हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए मेरा तेरा मिलाप है, वरना भड़क जाएगी। मैंने यही सोचकर ये रास्ता पकड़ा है। अल्लाह वसाया तो मज़ारा ही रहा, अपना तांगा भी ना रखा। पर तू ऐसा ना करना, तांगा ज़रूर रखना। जिम्मेदारी के चक्कर में रोज़ ही इधर उधर जाना पड़ता है। मेरे पास तो कार भी थी, पर अब तो पुरानी होकर बेकार पड़ी है। वैसे पिछले दिनों मैंने एक जीप खरीद ली है, लाहौर में है, जल्द ही पहुंच जाएगी। उसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। शाहजी, तू ठहरा बड़ा ज़मींदार, बल्कि जगीरदार। सवारी के लिए चाहे तो नई मोटर भी खरीद सकता है, पर मेरे पास इतनी रकम कहाँ। रहीमदाद ने अपनी मजबूरी का इजहार किया। अल्लाह वसाया के पास भी कुछ नहीं था। जो कुछ था उससे 12 मुरब्बा क्लेम खरीद लिया था। वो भी जमीला ने स्कूल और डिस्पेंसरी बनाने के लिए बचा कर रखा था।
سب بکواس ہے، احسان شاہ نے تلخی سے کہا۔ اس کے پاس بہت پیسہ تھا، یہ تو اس نے تجھ سے چھپانے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اسے ذمہ داری اپنے قبضے میں ہی رکھنی تھی، یہ دکھا کر وہ ذمہ داری میں سے تجھے کچھ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اب تجھے ذمہ داری سنبھالنی ہے اور اس طرح نہیں چلانی جیسے اب تک چلتی رہی۔ اللہ وسایا نے تو مزاروں کے اتنے دماغ خراب کر دیے تھے کہ سارے ہی اپنے تئیں زمیندار بن گئے۔ سنا ہے وگار وہ نہیں کرتے، بٹائی میں بھی پورا پورا نصف حصہ لیتے ہیں۔ ایک گل ہو تو بتاؤں، تیرے پنڈ اور تیری ذمہ داری کی ہر گل نرالی ہے۔ اس نے وسکی کی چسکی لگائی۔ سمجھ نہیں آتی تو ان بگڑے ہوئے مزاروں اور کمیوں کے ساتھ کیسے کام چلائے گا؟ شاہ جی تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، پنڈ میں بالکل ایسا ہی ہوتا رہا۔ جب تک اللہ وسایا زندہ تھا میں نے ذمہ داری کے معاملے میں کبھی نہ کچھ پوچھا اور نہ ہی اس میں حصہ لینے کی کوشش کی۔ ویسے میں نے جمیلہ سے بھی ابھی تک ذمہ داری کے بارے میں کوئی گل بات نہیں کی، ابھی اس سے ایسی گل بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ احسان شاہ نے مشورہ دیا، پر آگے کے لیے تجھے ابھی سے سوچنا ہوگا، اور ویسے ہی ذمہ داری چلانی ہوگی جیسے ذمہ داری چلائی جاتی ہے۔ جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی کروں گا۔ رحیم داد نے مشورہ قبول کرتے ہوئے اسے صورتحال سے آگاہ بھی کیا۔ شاہ جی ویسے تو ذمہ دار اللہ وسایا ہی تھا، پر ذمہ داری کے سارے معاملات جمیلہ ہی طے کرتی رہی ہے۔ حساب کتاب تو سارا ہی اسی کے پاس رہتا ہے۔ کسی مزارہ کو ادھار دینا ہو یا وصولی کرنی ہو، ایسا ہر کام وہی کرتی ہے۔ مزارے اس سے خوش بھی ہیں، مزارے اس سے خوش بھی ہیں۔ اسے پیار سے بہن جی کہتے ہیں۔ اس کے لہجے سے مجبوری جھلکنے لگی۔ تو خود سوچ، میں ذمہ داری کا کام اپنی مرضی سے کیسے چلا سکوں گا؟ پر جمیلہ تو اب حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، اسے تو عدت کے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں۔ اس عرصے میں تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے تھیکا ہو گیا۔ لگتا ہے تو ذمہ داری سنبھالنے کو تیار ہی نہیں۔ ایسی گل نہیں، میں تو بالکل تیار ہوں۔ اس نے وسکی کا گھونٹ بھرا۔ ایسا ارادہ نہ ہوتا تو اللہ وسایا کو اپنے رستے سے ہٹانے پر کیوں آمادہ ہوتا؟ مشکل یہ ہے ذمہ داری کو کیسے اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ جمیلہ سے اس معاملے میں ابھی گل بات کرنی ٹھیک نہیں، ڈرتا ہوں اسے شبہ نہ ہو جائے۔ نہیں، تو جمیلہ سے ایسی بات نہ کرنا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ رحیم داد نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ کیا ہے جی؟ تو ذمہ داری کی دیکھ بھال کے لیے مینیجر اور منشی رکھ لے، اسی کے ذریعے ذمہ داری کا کام چلانے کی کوشش کر۔ وہ تیرا تنخواہ دار بندہ ہوگا، جیسا تو کہے گا ویسا ہی کرے گا۔ یوں سمجھ لے اس کے ذریعے ساری ذمہ داری تیرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ گل سمجھ تو آتی ہے، رحیم داد نے آہستہ آہستہ سر ہلایا، پر ایسا بندہ میں لاؤں گا کہاں سے؟ فکر نہ کر، اس کا بندوبست میں کر دوں گا۔ بلکہ میری نظر میں اس کام کے لیے پہلے ہی سے ایک بندہ ہے، احسان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا نام نادر خان ہے، محکمہ مال میں رہ چکا ہے، ڈیرہ غازی خان کے ایک تمندار کا کاردار بھی رہ چکا ہے، بہت تجربہ کار اور کام کا بندہ ہے، آج کل خالی ہے، پچھلے دنوں میرے پاس آیا تھا۔ ادھر رحمت والی میں اس کی سسرال ہے، فی الحال وہیں ٹھہرا ہے۔ تنخواہ کیا لے گا؟ تنخواہ کی فکر نہ کر، وہ مجھ پر چھوڑ دے، وہ اتنا کام کا بندہ ہے کہ جتنی تنخواہ لے گا اس سے کہیں زیادہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ احسان شاہ بے تکلفی سے کھلکھلا کر ہنسا۔ وہ تجھے پکا ذمہ دار بنا دے گا۔ تو مہاجر ہے، ادھر کی ذمہ داری کے رنگ ڈھنگ کا تجھے زیادہ پتہ نہیں، ایسا بندہ تجھے دوں گا کہ ذمہ داری کا لطف آ جائے گا۔ رحیم داد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یکایک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی، بجلی زور سے کڑکی، آسمان میں روشنی کی تیز لکیر دور تک پھیل گئی، ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ دونوں لان سے اٹھ کر برآمدے میں پہنچ گئے۔ شیدہ اور دوسرے نوکروں نے بھاگم بھاگ میز اور کرسیاں اٹھا کر برآمدے میں لگا دیں۔ احسان شاہ اور رحیم داد پھر وسکی سے شغل کرنے لگے۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بادل زور زور سے گرجتے، برآمدے میں تیز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کبھی کبھی ہلکی سی بوچھاڑ بھی آ جاتی۔ دونوں بارش سے لطف اٹھاتے رہے اور وسکی کے نشے کو دو آتشہ بناتے رہے۔ احسان شاہ تو گھٹاگھٹ چڑھاتا رہا، مگر رحیم داد بھی اس رات حد سے تجاوز کر گیا۔
احتیاط کے باوجود کچھ زیادہ ہی پی گیا۔ وہ بے تکلفی سے کہے لگاتا، بات کرتا تو زبان کسی قدر لڑکھڑاتی، بہک کر کہیں سے کہیں نکل جاتا۔ احسان شاہ بھی نشے کے ریلے میں بار بار بہہ جاتا۔ دونوں ہی سرخوشی کے عالم میں تھے۔ 10 بجے سے کچھ دیر پہلے دونوں اٹھے اور ڈگمگاتے قدموں سے کھانے کی میز پر پہنچے۔ کھانا پرتکلف اور خوش ذائقہ تھا۔ رحیم داد مزہ لے لے کر خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، مگر احسان شاہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے ایک طرف ادب سے کھڑے ہوئے شیدہ کو دیکھا، اشارے سے قریب بلایا۔ شیدہ نزدیک آیا تو احسان شاہ نے کہا، چودھری آج رات یہیں ٹھہرے گا؟ کمرہ ٹھیک ٹھاک کرا دے۔ اس نے اپنی مخمور آنکھیں بند کر لی، چند لمحے اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ اس نے آنکھیں کھول کر شیدہ کی جانب دیکھا، ناجو کو چودھری کے کمرے میں پہنچا دے۔ شیدہ خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ احسان شاہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، ڈپٹ کر پوچھا، چپ کر کے کیوں کھڑا ہے؟ شیدہ نے دبی زبان سے کہا، ناجو تو جی۔ وہ بات کہتے کہتے رک گیا۔ احسان شاہ نے اونچی آواز سے کہا، کیا ہو گیا ناجو کو؟ صاف صاف بتا، کوٹ سے نکل کر بھاگ تو نہیں گئی؟ نہیں جی، ایسی کوئی گل نہیں۔ شیدہ بدستور خوفزدہ تھا۔ پھر کی گل ہے؟ ٹھیک ٹھیک بتا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ ایسا ہے جی۔ وہ ایک بار پھر اٹکا، لمحہ بھر خاموش رہ کر آہستہ سے بولا، اسے تو جی چھوٹے شاہ جی نے اپنے کمرے میں بلا رکھا ہے۔ اس کھوتی کے جنے نے یہ بھی نہ سوچا ناجو عمر میں اس سے کتنی بڑی ہے۔ وہ غصے سے آنکھیں نکال کر بولا، مگر جلد ہی نرم پڑ گیا۔ آہستہ سے ہنسا، رحیم داد کی جانب مڑ کر دیکھا۔ یہ جوانی بھی بہت ظالم ہوتی ہے، نہ جوڑ دیکھے نہ بے جوڑ، اندھا بنا دیتی ہے۔ اس نے زور کا قہقہا لگایا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، جاڑے میں اس کا بیاہ کرنے والا ہوں، ناجو سے سارے گر بتا دے گی۔ بہت زوروں کی رن ہے۔ رحیم داد بے نیازی سے بریانی کی پلیٹ سے لقمے اٹھا اٹھا کر کھاتا رہا۔ شیدہ سر جھکائے چھپ کھڑا رہا۔ احسان شاہ آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر مراقبے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد گردن اٹھا کر شیدہ کی جانب متوجہ ہوا۔ شیدے، وہ بات کہتے کہتے بھٹکا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بلو کیسی رہے گی؟ بالکل ٹھیک، اسے پہنچا دے، وہ نخرا شخرا بھی نہیں کرے گی۔ چودھری کو ایسی ہی رن چاہیے۔ اس نے رحیم داد کی سمت دیکھا، کیوں چودھری، کیا خیال ہے تیرا؟ اگر تجھے تیز اور گرم رن چاہیے تو بتا دے۔ میں نے تجھے نہ گرم چاہیے نہ ٹھنڈی، میں تو ایسے ہی سو جاؤں گا، میری فکر نہ کر۔ چودھری، تو زنانیوں کی طرح شرما کیوں رہا ہے؟ داڑھی رکھ کر تو بالکل ملا بن گیا۔ وہ ٹھٹا مار کر ہنسا، ملا بن کر زمینداری نہیں چل سکتی، اور ملا بیچارے کو تو زنانی ملتی ہی کہاں ہے، وہ تو صرف اس کے خواب دیکھتا ہے۔ اور تو وہ ایک بار پھر بہکا اور دوسری طرف نکل گیا۔ جمیلہ بھی بہت زوروں کی رن ہے، جب اللہ وسایا اسے اٹھا کر لایا۔ یہ کوئی 8 سال ادھر کی گل ہے، میں اسے 2000 دیتا رہا کہ میری حویلی میں بھیج دے، پر وہ نہ مانا۔ اس نے پلٹ کر شیدہ کی جانب دیکھا جو سر جھکائے بت بنا کھڑا تھا۔ تو ابھی گیا نہیں؟ جا کر چودھری کے ٹھہرنے کا بندوبست کر، بلو کو پہنچا دے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو پھر چھیڑا، چودھری، ساون کی یہ گرجتی برستی کالی راتیں روز روز نہیں آتی، کیا سمجھا؟ شیدہ جانے کے لیے مڑا۔ احسان شاہ نے اسے ٹوکا، ٹھہر، میں آج باڑی والے کمرے میں رہوں گا، رانی اور دلارا دونوں کو بھیج دے، جو ٹھیک لگے گی اسے روک لوں گا۔ اب تو ٹر جا اور فٹافٹ سارا بندوبست کر دے۔ شیدہ چلا گیا۔ رحیم داد اطمینان سے کھانے میں جٹا تھا۔ احسان شاہ نے اسے مخاطب کیا، چودھری، یہ اپنا شیدہ بہت کام کا بندہ ہے، تجھے بھی ایسے ہی بندے کی ضرورت پڑے گی، فکر نہ کر، نادر خان تیرا مینیجر لگ گیا تو تیرے لیے کسی ایسے ہی بندے کا انتظام کر دے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رحیم داد نے بے نیازی سے کہا۔ پانی کا گلاس اٹھایا، اس کا ہاتھ ڈگمگایا، گلاس چھوٹ کر میز پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ پانی میز پر دور تک پھیل گیا۔ رحیم داد نے چونک کر احسان شاہ کی جانب دیکھا، خفیف ہو کر بولا، معاف کرنا شاہ جی،
کوئی گل نہیں۔ احسان شاہ نے اسے احساس ندامت میں مبتلا نہ ہونے دیا۔ پانی کے بجائے تو لسی پی لے، نشے کی تیزی ذرا کم ہو جائے گی۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا۔ آج تو نے بھی جم کر لگائی ہے۔ احسان شاہ نے میز پر رکھے ہوئے جگ سے لسی ایک گلاس میں انڈیلی اور گلاس رحیم داد کی جانب بڑھایا۔ رحیم داد نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، لسی سے بھرا ہوا گلاس سنبھالا اور گھٹا گھٹ چڑھا گیا۔ بارش کا زور اب ٹوٹ چکا تھا، بپری ہوئی ہوا بھی مدھم پڑ گئی تھی، مگر بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ دیر بعد شیدہ آ گیا۔ اس کے پہنچتے ہی رحیم داد اور احسان شاہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ احسان شاہ باڑی کی طرف چلا گیا۔ رحیم داد نے شیدہ کی رہنمائی میں آگے قدم بڑھائے۔ اس کے قدم بہکے بہکے تھے، نظریں کسی قدر دھندلی پڑ گئی تھیں۔ دونوں راہداری سے گزر کر برآمدے میں پہنچ گئے۔ شیدہ آگے آگے تھا، رحیم داد اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ شیدہ ایک کمرے کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے کمرے کا بند دروازہ کھول دیا۔ اندر لیمپ روشن تھا۔ برآمدے کے آگے باغیچے میں سرس کے 2 اونچے اور گھنے درخت تھے۔ درختوں تلے اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں کوئی دھندلے سائے کی مانند چپ چاپ کھڑا تھا۔ شیدہ نے مڑ کر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، اتھے آ جا۔ درختوں کے نیچے آہٹ ابھری۔ ذرا دیر بعد برآمدے کی سیڑھیاں طے کر کے ایک نوجوان عورت اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ رحیم داد نے دیکھا، کمرے کے اندر سے پھوٹتی ہوئی لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ شیدہ کے قریب گم سم کھڑی ہے۔ اس کی عمر 23-24 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ چھینٹ کی گھگریل پہنے تھی، سر پر لہریا دوپٹہ تھا۔ اس کا جسم قدرے پھیلا ہوا تھا، چہرہ بھی چوڑا چکلا تھا، رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ اسے دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ذرا ہی دیر پہلے اس نے تیل ڈال کر سر کے بال سنورے ہیں، آنکھوں میں کاجل لگایا ہے۔ اس کا لباس شوخ اور اجلا تھا، مگر وہ خود سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیدہ نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رحیم داد سے کہا، یہ بلو ہے جی۔